نبی 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آج لیلۃ القدر کے سلسلے میں یہ دوسری رات ہے کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے رب ذوالجلال نے ہمیں یہ وقت اور موقع میسر فرمایا تاکہ اور بھی برکتوں کو ہم مزید اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس ماہ مبارکہ کی اور بالخصوص لیلۃ القدر کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کی اس نشست میں میں نے یہ چاہا کہ اب ہماری سنی عوام جو ہے وہ کرامات اور واقعات کی محفلوں کا تو بڑا دل جمعی کے ساتھ جو ہے چسکا اٹھاتی ہیں اور موقع گواتی نہیں کبھی بھی، لیکن میں نے سوچا کہ اس قوم کے سامنے کبھی علمی محفل کا بھی انعقاد کیا جائے کہ بھئی علمی محفلوں کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ اگر اہل سنت و جماعت کے عوام کو علمی محفلوں کی طرف مائل نہ کیا گیا تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ جو بچے کچھ سنی ہیں وہ بھی لوگ لے جائیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں جو ہے بڑی ساری علمی محفلوں کا انعقاد انشاءاللہ کیا جائے گا وقتاً فوقتاً۔ اس سلسلے کی آج پہلی محفل ہے اور آج کی محفل کا جو موضوع ہے وہ قراءت خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے قراءت کرنا یہ درست ہے یا نہیں، اس موضوع پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہاں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور دھیان سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا، سمیع یسمعو مطلب بھی سننا ہوتا ہے، اور استماع یستمعو کا معنی بھی سننا ہوتا ہے، لیکن استماع یعنی بالکل متوجہ ہو کر سنو۔ کیسے؟ توجہ کے ساتھ، ادھر ادھر آپ نے نہیں بھٹکنا، بالکل توجہ دے کر کے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں کہ یہ قرآن نماز سے باہر پڑھا جائے یا نماز کے اندر پڑھا جائے یا کہاں پڑھا جائے تو سنا جائے، اس کا بھی کوئی حکم ہونا چاہیے نا کہ بھئی کس وقت قرآن پڑھا جائے تو اس قرآن کو سننا ضروری اور لازم ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے تفسیر جلالین شریف۔ یہ میرے پاس ہے تفسیر جلالین، اس کو امام جلال الدین سیوطی اور امام جلال الدین محلی رحمہ اللہ ان دونوں نے مل کر لکھا ہے۔ اور جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وہ ذات پاک ہے
کہ جس کو جاگتے کی حالت میں رسول کریم نے 1-2 بار نہیں 72 مرتبہ دیدار عطا فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ اپنا دیدار حالت جاگتے میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو عطا فرمایا ہے. وہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے اور بہت بڑے عالم ربانی بھی ہیں. انہوں نے اور امام جلال الدین محلی ان دونوں نے مل کر اس تفسیر کو لکھا ہے. یہ میرے پاس ہے، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، بریلی شریف کی نہیں ہے. کہاں کی ہے؟ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے. تو دیکھیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر جلالین صاحب کے سامنے پیش کروں کہ بھئی قرآن کہاں پڑھا جائے تو سنا جائے. ایک ہوتا ہے کہ بھئی چلو ایک بندہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ سننا ضروری ہے، یا نماز میں پڑھا جا رہا ہے وہ سننا ضروری ہے، یا قرآن خوانی میں پڑھا جا رہا ہے وہ سننا ضروری ہے. اس آیت کا حکم کہاں کہاں لگے گا؟ تو اس سلسلے کے اندر یہ تفسیر جلالین شریف میرے پاس ہے. اس تفسیر جلالین کے اندر آیت نمبر 204 سورۃ الاعراف کی تفسیر کے اندر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دیکھیں اس کی تفسیر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نزلت فی ترک الکلام فی الخطبہ وعبر عنہا بالقرآن. اور آخر میں تفسیر کی کہ وقیلا، آپ کی توجہ ہے نا بھئی، آپ کی توجہ ہے نا، انشاءاللہ آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا، توجہ سے سنیں. فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے 2 قول ذکر فرمائے. پہلا قول میں نے پڑھ دیا، دوسرا میں پڑھ رہا ہوں. وَقِيلَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مُطْلَقًا، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ تلاوت کلام مجید جہاں پر بھی کی جائے، چاہے نماز میں ہو، باہر نماز ہو، قرآن خوانی میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسہ میں ہو، بازار میں ہو، جہاں پر بھی زور سے قرآن پڑھا جائے گا تو اب سامنے والے کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، اور خاموش ہو کر کے تلاوت کلام مجید کو سننا ضروری ہو جائے گا، یہ واجب ہے. انہوں نے لکھ دیا کہ فی قراءۃ القرآن مطلقاً، یہ مطلق حکم ہے. یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی کہ نہ نماز کے لیے نہیں ہے، نماز کے علاوہ سارے حالت کے لیے، بلکہ فرما کہ مطلقاً ہے. اب اس کی کوئی یعنی جنرل بات ہے، کوئی خاص بات نہیں کہ چلو بھائی نماز کے لیے مسئلہ نہیں ہے باقی ساری چیزوں کے لیے مسئلہ ہے، نہیں. جہاں پر بھی قرآن بآواز بلند پڑھا جائے گا تو اس کے لیے کیا ہے کہ اب جو بھی وہاں پر موجود ہے وہ خاموش ہو جائے، اور خاموش ہو کر کے پڑھنے والے کے کلام مجید کو وہ سنتا رہے گا. تو یہ بات تو ہم نے اس سے میں نے پیش کر دیا. بھئی آپ کی سمجھ میں بات آئی نا؟ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ یا مولوی صاحب نے تو اعلیٰ حضرت کی باتیں پیش کی ہے، باقی کہاں پیش کی ہے. تو میں نے اس سلسلے میں سب سے پہلے تفسیر جلالین کا حوالہ پیش کر دیا کہ اس کی تفسیر کیا ہے کہ اس کا حکم جنرل ہے، مطلق ہے، کوئی قید خاص نہیں ہے. جہاں پر بھی قرآن پڑھا جائے گا وہاں پر کیا ہے، خاموشی کے ساتھ سنا جائے گا. اب یہ موضوع جو ہے انتخاب کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سنی حضرات میں ابھی بھی چند حضرات ایسے ہیں کہ جو میرے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے. کیا پڑھتے؟ نماز میں سورہ فاتحہ شریف پڑھتے. اب ان کو کیا معلوم، کیا سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات معلوم نہیں، حالانکہ میں اس سے پہلے بھی 2 بار کہہ چکا ہوں، لیکن اتنی وضاحت سے میں نے بیان نہیں کیا. تو آج میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ جو ہمارے مسائل انشاءاللہ میں بات بیان کرتا ہوں اس سے پہلے یہ مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کر دوں. تو دیکھیں اس سلسلے میں دوسرا حوالہ صراط الجنان فی تفسیر القرآن سے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں علامہ عبداللہ بن احمد نصفی تفسیر مدارک، صاحب مدارک، اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے، خواہ نماز میں یا خارج نماز، کیا کہتے ہیں، جب کلامی مجید پڑھا جائے، چاہے وہ نماز میں پڑھا جائے یا نماز سے باہر پڑھا جائے، اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے. کیا فرمایا؟ قرآن مجید نماز میں پڑھا جائے یا نماز سے باہر یعنی نماز سے فارغ ہو جائے پھر پڑھا جائے، ہے نا، دونوں حالتوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو، قرات کو سننا یہ سامع کے لیے کیا ہے، واجب ہے. اگر واجب کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، بندہ گنہگار ہوگا. اب دیکھیں اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. میں یہاں پر آپ کے سامنے 4 باتیں حدیثیں پیش کر رہا ہوں. نمبر 1، حضرت بشیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. کس نے نماز پڑھائی؟ صحابی رسول نے. کس نے نماز پڑھائی؟ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہے, انہوں نے نماز پڑھائی. تو آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرات کر رہے ہیں. صحابی رسول امام ہے, نماز پڑھا رہے, پیچھے جو مقتدی ہے ان مقتدیوں میں سے کچھ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ساتھ جو ہے وہ قرات کر رہے تھے, عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ قرات کر رہے تھے, جواب دے رہے تھے. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی کو سمجھو؟ کیا فرمایا؟ افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ابھی بھی تم قرات کرتے ہو امام کے پیچھے, حالانکہ جب اللہ کا پیغام آ گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب پیغام آ چکا ہے رب کی طرف سے پھر بھی تم امام کے پیچھے قراتیں کرتے ہو. بتایا انہوں نے کہ کلام مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی نہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے نہ کوئی اور سورہ پڑھ سکتا ہے. سمجھے؟ دوسری بات, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کر لو. توجہ سے, جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کر لو. اب صفوں کی درستگی پر میں بیان کروں نا تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مسلک حنفی مسلک ہے. اب جب اقامت یعنی تکبیر کہی جائے تو کس وقت کھڑے ہونا ہے. بعض لوگ جو ہے نا تکبیر مکمل ہو جاتی ہے, تکبیر اولا امام تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے, پھر بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں جیسے وہ ابھی آفس میں آ کر بیٹھے ہو. یعنی پتہ کیا چلا کہ یہ لگتا ہے کہ جیسے سنیوں کا کوئی وارث ہی نہیں ہے, ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. اس طریقے سے وہ مساجد میں آتے ہیں. کوئی وضو کر کے بغیر پوچھے مسجد میں گھس رہا ہے, کوئی بغیر وضو داخل ہو رہا ہے, کوئی صفوں کو درست نہیں کر رہا, اور جب کہتے تو پھر ان کو برا بھی لگتا ہے. تو بھئی جب تم نے کلمہ اسلام پڑھا ہے تو اسلام کے لوازمات پر تو عمل کرنا پڑے گا, ایسے تو کام نہیں چلے گا. کیا سمجھے؟ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں تو یہ عمل ہم نہیں کرنا ہے, کوئی پٹیل آ کر نہیں عمل کرے گا اس باتوں پر. اس پر عمل کون کرے گا؟ اہل سنت و جماعتی تو کریں گے نا. تو ہمیں چاہیے کہ تمام باتوں کا ہمیں پاس رکھنا ہے, لحاظ رکھنا ہے, خیال رکھنا ہے, اور نماز کی صفوں کو درست کرنا ہے, کندھے سے کندھا ملانا ہے, بالکل غائب نہیں چھوڑنا. بعض جگہ بالکل خالی ہوتی ہے, ایک بندہ قریب نہیں آ رہا, کوئی بیچارہ اگر ایسا بوڑھا ہے یا کوئی کمزور ہے, کوئی یا اس کا کپڑا تھوڑا میلا کچلا ہے تو اس کے بغل میں کوئی کھڑا نہیں رہتا. بھئی کیا ہے, بارگاہ الہی میں جب اللہ نے اس کو قبول کر لیا تو کون ہوتا ہے؟ کیا سمجھے؟ جب رب نے قبول کر لیا تو تیری کیا حیثیت ہے کہ تو اس کے بغل میں نہیں کھڑا ہوتا؟ یہ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ حسد ہے, کینہ ہے. ابھی اسلام کی نورانیت داخل نہیں ہوئی ہے. اگر داخل ہوتی نا تو دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہو, ضمناً بات عرض کر دوں, ایک مومن ہے, ایک کیا ہے؟ مومن ہے, اس کا کپڑا میلا کچلا ہے, اس کے بدن سے پسینے کی بو آ رہی ہے, اور ایک انگریز ہے جو بالکل فریش نہا کے نکلا ہے, اس کے جسم پر جو پرفیوم بھی لگا ہوا ہے, خوشبو بھی آ رہی ہے. اب آپ بتاؤ ان دونوں میں افضل کون؟ ہاں بھائی, مومن افضل ہے نا. تو یہ افضلیت جو پرفیوم یا خوشبو کی وجہ سے نہیں ہے, یہ افضلیت جو ملی ہے وہ اسلام اور ایمان کی وجہ سے ملی ہے. تو پھر تم اسے کیوں گین کرتے ہو, کیوں چیر کرتے ہو؟ جب رب ذوالجلال نے اسے قبول فرما لیا, یعنی پسینے کی بو آ رہی ہے لیکن وہ پاک تو ہے نا, وہ صاف تو ہے نا, بالکل ستھرا تو ہے نا, یعنی وہ عبادت کرے گا تو اس کی قبول کی جائیں گی. اور وہ انگریز ہے جو نہایا ہوا ہے, پرفیوم لگایا ہے, خوشبو آ رہی ہے, کپڑا بالکل درست ہے, ٹھیک ہے, صاف ستھرا ہے, لیکن وہ ہزاروں سمندر میں بھی غوطہ لگا دینا, وہ پاک نہیں ہوتا, وہ ناپاک کے ناپاکی رہے گا. تو ہم حقیقت سے آشنا ہو جائے, حقیقت کو پہچانے. تو مسلمانوں کو یہ ساری باتوں پر متوجہ ہونا ضروری ہے. دیکھیں فرمایا, رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کر لو, پھر تم میں سے کوئی ایک امامت کروائے. صفیں درست ہو جائے تو ایک امام بن جائے. پس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو. کیا کہا؟ جب صفیں درست ہو گئی, امام بھی بندہ بن گیا, جب امام نے تکبیر کہی تو حضور نے فرمایا کہ تم بھی تکبیر کہو. تکبیر تحریمہ, پہلی تکبیر, نماز شروع ہوتے جب پہلی تکبیر اللہ اکبر کہا نا, یہ تکبیر تحریمہ ہے. تو امام صاحب زور سے کہیں گے, مقتدیوں کو آہستہ کہنا ہے. آہستہ بھئی کیا ہے؟ کہنا ہے. کیوں کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے,
اور فرض کی ادائیگی ہر ایک کے لیے الگ الگ کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ میں نے کہہ دیا تم آئے، اب تم چاہے کتنا بھی مخرج سے پڑھتے جاؤ 5 پارہ 10 پارہ، وہ نماز قبول ہی نہیں ہے، وہ نماز شمار ہی نہیں ہوگی. کیونکہ پہلا فرض چھوٹ گیا تمہارا. پہلا فرض کیا ہے؟ چھوٹ گیا. تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے بھائیو، آپ کی توجہ ہے. تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ فرض ہے. جب اللہ اکبر کہا امام صاحب نے تو تم کو بھی دل میں اللہ اکبر کہہ کے ہی ہاتھ باندھنا چاہیے تھا. اب بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ تکبیر تحریمہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ کبھی سکھائی نہیں، کبھی قریب آئے نہیں محفلوں کے اندر. یعنی ہماری قوم ان دین کی محفلوں کو کیا سمجھتی ہے؟ بالکل گھٹیا معاذ اللہ رب العالمین. اور سمجھتی کہ یہاں تو نیوروں کا کام ہے، جو نیورے وہ جا کے بیٹھے. یہی سمجھا جاتا ہے نا بھائی. امیروں کے لیے تو وقت نہیں محفلوں میں آنے کا، غریبوں کے سپرد کر دیا ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مالدار سے 500 سال پہلے غریب جنت جائے گا. امیروں کو چاہیے کہ وہ مسجد کی طرف آ جائے، دینی محفلوں سے محبت کرے، دین اسلام سے محبت کرے، تب جا کر تمہارا وقار پھر بچے گا. باقی پیسے سے کسی کی عزت نہیں بنتی. عزت کیسے بنتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے. پیسے والا نہیں ہے. کون ہے؟ متقی ہے، جو تقوی والا ہے. اگرچہ وہ دیوانی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی اور ذات کا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ نیو مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر تقوی والا ہے تو اللہ کے یہاں سب سے بڑا عزت والا ہے. تو ان بات پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا معلوم آپ کو، یعنی یہ ساری میں اپنی جو میں باتیں دیکھ رہا ہوں نا وہی بتا رہا ہوں، اور کوئی ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے گڑ گڑ کر بنا رہا ہوں. نہیں، اگر کوئی بیچارہ مالدار آیا نا تو ماشاءاللہ آ جائے ان کو جگہ دے دو، ان کو جگہ دے دو، یعنی سارا مجمع ہل جاتا ہے. بھئی تم کو کیا ہو گیا؟ اور بیچارہ ایک غریب آدمی ہے، پکا نمازی ہے، نیک بندہ ہے، کلام مجید پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، وہ بیچارہ کوئی صحیح بات بھی کر تو چپ بیٹھ، تیرے کو سمجھ نہیں پڑتی. کیوں بھئی؟ یعنی یہاں اس کی امیج دیکھی نہیں جا رہی، یہاں دیکھا جائے کہ مال کس کے پاس ہے، اگرچہ وہ حرامی کیوں نہ جمع کر رہا ہو. تو ایسی عزت کا معیار مال کو نہ بناؤ، عزت کا معیار نیک بختی کو بناؤ. کس کو بنانا ہے؟ نیک بختی کو. اچھا جی، دیکھیں یہ تو میں نے ضمناً بات عرض کر دی. اب میں پیش کر رہا ہوں وہ کہ جب صفوں کو درست کر لو، تم میں سے ایک بندہ امام بن جائے. جب امام تکبیر کہے تو تم بھی آہستہ سے کیا کرو؟ تکبیر کہو. ایک روایت میں اتنا زائد ہے، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. حضور نے کیا فرمایا؟ جب امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو، اور جب قرات کرے تو کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ. تیسری حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. کیا فرمایا؟ امام کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، وہ جو کہے وہ کرا جائے. تو امام کے پیچھے جب بندہ مقتدی بن جائے گا تو اس کے لیے قرات درست نہیں ہے. دیکھیں امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو خاموش رہو. یہ تیسری حدیث. چوتھی حدیث پاک، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے ایک رکعت بھی بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی، توجہ سے سننا، جس نے، یہ حدیث توجہ سے سننے والی ہے، فرمایا ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، کیا فرمایا حضرت جابر نے کہ جس نے ایک رکعت بھی بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی. اس کی نماز، سارے حیرت میں ہو گئی، یار یہ تو اہل حدیث والی بات آ گئی، مولوی صاحب آ گئی نا. بھائی وہ یہی کہتے ہیں نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. بخاری کتاب الاذان کی حدیث حضرت سفیان بن عیینہ والے روایت پیش کرتے ہیں، دیکھو بخاری میں بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی. یہی نا بھائی، ان کی یہی بات ہے نا، بولو نا. تو یہ بات یہاں پر بھی آ گئی. لیکن سنی ہوشیار رہو، کبھی کسی کی بات سن کر ترنت بالکل اس کے افیکٹڈ نہ ہو جاؤ کہ اس کی بات کا تم پر بالکل اثر ہو جائے. نہیں، کیوں؟ یہ لوگ قرآن میں جب ڈنڈی مار سکتے تو حدیث میں کیوں نہیں مار سکتے؟ سمجھے نا. تو حضرت جابر نے جو حدیث فرمائی بیان، وہ کیا فرمایا کہ ہاں جس نے ایک رکعت بھی بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی مگر یہ کہ امام کے پیچھے. امام کے پیچھے ہے تو نہ پڑھے، امام کے پیچھے ہے تو نہ پڑھے.
امام نہیں ہے یعنی الگ پڑھ رہا ہے، منفرد ہے، تنہا پڑھ رہا ہے، تو تنہا پڑھنے والے کے لیے کمپلسری ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اب میں کہتا ہوں کہ بخاری شریف کتنے زمانے کے بعد آئی؟ رسول کریم کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، امام ابو حنیفہ آئے، پھر امام اعظم سے اوروں نے پڑھا، پھر ان اوروں سے امام بخاری نے پڑھا۔ کس نے پڑھا؟ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری بنے، تو امام بخاری کو یہ حدیث معلوم تھی، تو جس کے شاگردوں نے امام بخاری کو پڑھایا ان کے استاد ابو حنیفہ کو معلوم نہیں تھی۔ بھائی ایک بات ہے کہ میرا جو اسٹوڈنٹ ہے اور میرے اسٹوڈنٹ کا جو اسٹوڈنٹ ہو اس کو ایک بات معلوم ہو تو مجھے معلوم نہ ہوگی، یعنی یہ صحابہ کی میں نے 4 حدیثیں پیش کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہے کہ جب امام کے پیچھے بندہ مقتدی بن جائے گا تو نہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے نہ کوئی اور سورت پڑھ سکتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اگر کسی میں دم ہے تو اس آیت کا جواب لے آئے، اس آیت کا جواب لائے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے لیے جو طریقہ ہے نا، ہمارے پاس 4 دلائل ہے۔ اہل سنت کے کتنے دلائل ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ کوئی بھی مسئلہ ہوگا پہلے قرآن سے ثابت کیا جائے گا۔ تو چلو نا بھائی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہم نے تو قرآن سے بتا دیا، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، لاؤ اس کے مقابلے میں جواب، اس کے مقابلے میں جواب یہ نہیں دے سکتے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے۔ اب دیکھیں جی، یہ تو میں نے اردو کی تفسیر سے بیان کیا، اب آئے عربی کی تفسیر۔ یہ الدر المنصور فی التفسیر الماثور، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی، اس کی 10 جلدوں میں ہے، یہ جلد نمبر 3 ہے۔ کتنے جلدوں میں ہے؟ 10 والیوم ہے اس کے، یہ 3را والیوم ہے۔ اس کے اندر توجہ سے سننا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخ عن ابن عمر، محدث ابو الشیخ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ توجہ آپ کی، توجہ سننا، بات بڑی پہلی بات شاید آپ سن رہے ہوگی اس کو۔ محدث ابو الشیخ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے، کانت بنو اسرائیل اذا قرأت ائمتهم جاؤبوہم، کہ بنی اسرائیل کے امام جب قرات کرتے تھے تو بنی اسرائیل کے مقتدی پیچھے سے اس کا جواب دیتے تھے۔ کیا؟ کانت بنو اسرائیل اذا قرأت ائمتهم، جب بنی اسرائیل کے امام قرات کرتے تو جاؤبوہم، پیچھے سے وہ لوگ بھی جواب دیتے، یعنی وہ بھی قرات کرتے تھے۔ بنی اسرائیل، اس امت کی بات نہیں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل کے اندر جو امام ہوتے تھے جب وہ قرات کرتے تو پیچھے والے بھی قرات کرتے تھے۔ فَقَرَأَهُ اللَّهُ ذَلِكَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس کو مقروع کر دیا اور اس آیت کو نزول فرما کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیں بنی اسرائیل میں قرات ہوتی تھی امام کے پیچھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے منع فرما دیا، اور جب امام کے پیچھے قرات کو منع کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری آیت نازل فرمائی۔ آیت کو کیا نازل فرمایا؟ پوری آیت نازل فرمائی۔ اور یہ الدر المنصور فی التفسیر الماثور امام جلال الدین سیوطی کی ہے، اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی اعلیٰ حضرت سے تو چیڑ لوگوں کو ہوتی ہے کہ یار یہ کیا باتیں لے آئے، تو یہ امام جلال الدین سیوطی کی ہے اور بریلی شریف سے نہیں چھپی، بیروت لبنان سے منگوائی ہوئی ہے۔ کہاں سے ہیں؟ ماشاء صاحب کو پوچھو، اگر آپ نہیں جانتے تو لکھا ہے ماشاء صاحب، دیکھو یہاں بیروت لبنان سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ تو کم از کم اب تو مانو کہ بھئی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا یہ درست، یعنی قرآن بیان کر رہا ہے کہ نہ پڑھو اور یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو، تو بتاؤ ان کی مانے کہ رب کی مانے؟ کس کی مانے بھئی؟ ان کی مانے یا رب کی مانے؟ اب جو بخاری کی حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ابھی اس کا بھی میں خلاصہ پیش کروں گا تو آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیں اس سلسلے میں یہ دوسری کتاب تاویلات اہل سنہ تفسیر الماتوریدی، اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں 2 امام، ایک امام ابو منصور الماتوریدی، ایک امام ابو الحسن الاشعری۔ تو الحمدللہ ہم تمام لوگ کیا ہے؟ ماتوریدی ہے۔ کیا ہے؟
حنفی ماتریدی ہے، تو یہ ہمارے امام نے 1150 سال پہلے لکھی ہوئی ہے، آج کی نہیں ہے۔ ان کا وصال ہجری سن 333 ہے، دیکھو ماشاء اللہ، ہجری سن 333 ہے، تو ان کے انتقال کو 1150 برس تو ہوئے کہ نہیں ہوئے بھائی؟ تو آج کا کوئی غیر مقلد گجراتی کی کتاب پڑھ کر ہم کو سمجھائے تو اس کو لاٹ نہیں مانیں گے؟ بولو نا، یا سننی ہو، نہیں مانیں گے۔ ان کی مانیں کہ 1150 سال پہلے والے امام کی مانی جائے۔ یہ تفسیر الماتریدی، تاویلات اہل سنہ، اور میں یہ بھی کہتا ہوں پورے گجرات میں نہیں ملے گی آپ کو یہ کتاب، پورے گجرات میں نہیں ملے گی، ڈھونڈ کر لاؤ، نہیں ملے گی، میں یقین سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ جو علمی خزانہ ہے نا، وہ ایسے نہیں بڑا جگر پگھلا کر پورا دن پڑھ کر کے ہم تلاشتے ہیں، محنتیں کر کے۔ اب اگر یہ قوم کے سامنے پھر یہ پیش کیا جائے اور پھر قوم گالیاں پیش کرے تو آپ خود سوچے کہ اس قوم کی کیا اللہ حالت فرمائے گا۔ یہ بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ دیکھو نا، یہ پوری عربی کتابیں ہیں، نہ یہاں زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ اس کا ترجمہ ہے، کچھ بھی نہیں، وہ سب ہم سیٹنگ کرتے ہیں، یعنی ہم نے سیٹنگ نہیں کرنا، اس کے لیے پھر پڑھنا پڑتا ہے، سال ہا سال، 15 سال، 20 سال مدرسوں میں نکالنے پڑتے۔ اب یہاں تو جو 2-4 گجراتی کتابیں پڑھ لیا، میں بڑا اہل حدیث ہو گیا، میں غیر مقلد ہو گیا۔ میں نے کہا میرے سامنے بیٹھو، میرے سامنے آؤ، 2-4 تو آئے تو ایسے ہی بھاگے، 2-4 یہاں آئے وہ تو ایسے ہی بھاگے۔ میں نے کہا تمہارے سامنے تمہارے جیسے چھوکروں کا ہمارے پاس کام نہیں ہے، تمہارے کسی پڑھے لکھے کو لاؤ میرے پاس تو میں اس سے بات کروں گا۔ یعنی یہ سنی عوام جو اپنے آپ کو یتیم سمجھتی ہے، یہ ہم یتیم نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے پاس 1400 سالہ علمی خزانہ موجود ہے۔ دیکھیں جی، اب امام ابو منصور الماتریدی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، کہ صحابہ کے اندر سے ایک جماعت نے روایت کیا، صحابہ کے اندر سے ایک جماعت نے روایت کیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ صحابہ تو کتنے، 1.25 لاکھ صحابہ، اس میں سے جماعت تو کم از کم 3 سے اوپر ہوگے تو جماعت کہی جائے گی۔ کتنے؟ 1-2 کو نہیں، 3 سے اوپر بندے ہو تو جماعت کہی جاتی ہے۔ تو کہتے وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا، صحابہ میں سے ایک جماعت نے روایت کی اور وہ کہتے لا قراءۃ علی من خلف الامام، کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، لا قراءۃ علی من خلف الامام، امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ منہم، اب جو ہی صحابہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، ان میں کون کون ہے؟ منہم، ان میں سے نمبر 1 مولا علی رضی اللہ عنہ۔ کون ہے اس میں 1 نمبر پر؟ مولا علی۔ اور مولا علی کے بارے میں کیا فرمایا رسول پاک نے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آؤ غیر مقلدو، تمہیں استنجے کا طریقہ معلوم نہیں، مولا علی سے الجھتے ہو، مولا علی سے لگتے ہو۔ مولا علی کا یہ اس جماعت کے اندر صحابہ کی جس جماعت نے یہ بیان کیا نا کہ امام کے پیچھے قرات جائز نہیں ہے، اس میں 1 نمبر پر مولا علی، نمبر 2 وابن مسعود و جابر و سعد و ابو سعید و ابن عمر و ابن عباس و زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم۔ اتنے سارے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کی قرات درست نہیں ہے۔ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی مانی جائے کہ ان کی مانی جائے؟ بھئی فیصلہ آپ کرو نا، میں نہیں بولوں گا، آپ نے بولنا ہے۔ کس کی مانی جائیں گی؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کی مانی جائیں گی، رب کی مانی جائیں گی۔ آگے بیان کرتے ہیں اما عن علی، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ قال، فرمایا من قرأ خلف الامام فقد اخطأ، جو امام کے پیچھے قرات کرے وہ خطا پر ہے۔ کیا فرمایا؟ جو امام کے پیچھے قرات کرے وہ کیا ہے؟ خطا پر ہے۔ آگے فرماتے ہیں وعن عبداللہ قال، عبداللہ سے روایت ہے من قرأ خلف الامام ملأ فاہ ترابا، جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ کو مٹی سے بھر دیا جائے، اس کے منہ کو مٹی سے بھر دیا، ملأ فاہ ترابا، اس کے منہ کو مٹی سے بھر دو۔ آگے وعن زید بن ثابت، زید بن ثابت سے روایت قال، انہوں نے فرمایا من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ لہ، جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ وعن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سعد سے روایت وہ فرماتے وددت ان الذی یقرأ خلف الامام فی فمہ جمرہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس کے منہ میں پتھر۔ آگے فرمایا وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا سئل، عبداللہ ابن عمر سے جب پوچھا گیا، کان اذا سئل، جب پوچھا گیا
هل يقرأ أحد خلف الإمام، کیا کوئی امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر، صحابی رسول ہے، ابا بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ ابن عمر بتاؤ کہ امام کے پیچھے قرات کی جا سکتی ہے؟ قال، فرمایا، لا، نہیں۔ کیا فرمایا؟ لا، نہیں۔ فَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، جب تم میں سے کوئی بندہ تنہا نماز پڑھے تو وہ قرات کرے۔ کیا فرمایا؟ فَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْرَأْ، جب تم میں سے کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھے گا تو وہ قرات کرے گا، امام کے پیچھے قرات درست نہیں ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ آگے پر وَكَانَ ابن عمر لا يقرأ خلف الامام، اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہوتی ہے۔ وَعَنْ أَبِي سعید، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءِ خَلْفَ الْإِمَامِ، امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ کیا بھئی آپ مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا آپ کو؟ ہاں، ہماری قوم جو ہے نا، ابھی ان کو میں کرامت سناؤں کہ ایک کشتی جا رہی تھی، وہ ڈوب گئی تو ایک بابا نے دعا کی تو 3 نکلی، تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، اور ایسی علمی محفلوں میں ہمیں نیند آتی ہے۔ اصل تو یہ محفلیں ہیں نا، علمی محفلیں، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیں، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے پیچھے قرات کے بارے میں سوال کیا گیا۔ قال، تو آپ نے فرمایا، صحابی رسول نے فرمایا، یکفیک ذالک الامام، کہ تیرے لیے امام والی کافی ہے۔ کیا فرمایا؟ تیرے لیے امام والی کافی ہے، تو اس کو الگ سے کرنے کی ضرورت۔ وعن ابن عباس ان رجلا سألہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا، اقرا خلف الامام، کہ امام کے پیچھے پڑھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا، قال لا، نہیں۔ کیا فرمایا؟ نہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اب اتنی ساری حدیثیں میں نے بیان کی، اور امام ابو منصور الماتوریدی نے اپنی تفسیر میں لکھی، اور لکھ کر کے اب مسئلہ لکھتے ہیں، إِلَى مِثْلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ذَهَبَ أَصْحَابُنَا، کہتے ہیں کہ اس طریقے کی ہمارے پاس کثیر حدیثیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس قسم کی ہمارے پاس ڈھیر ساری حدیثیں ہیں۔ وَعَلَى ذَلِكَ دَلَّ، اور امام کے پیچھے قرات نہ کرنے پر ہمارے پاس دلائل میں کیا ہے؟ الکتاب والسنت واجماع الصحابہ، کہ امام کے پیچھے قرات جائز نہیں، اس کے اوپر سنیوں کے بعد سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، پھر رسول پاک کی حدیث ہے، پھر اجماع صحابہ ہے۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور یہ کوئی آج کی نہیں ہے، سارے 1100 برس ہو گئی اس کتاب لکھے۔ کتنے برس؟ سارے 1100 برس، ان کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے ہوگے، تب سے ہمارے امام نے یہ مسئلہ لکھ دیا۔ آج یہ برساتی منڈک جو ہے ڈاؤن 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 شروع کر دیتے، اور سنی ماشاءاللہ دیکھو نا، یہ بڑی اچھی حدیثیں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا تجھے سنیوں میں نور نظر نہیں آتا، تجھے وہاں نور نظر آتا ہے۔ حقیقت میں بتا رہا ہوں، یہ باتیں آج آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ جس وقت یہ آنکھ بند ہوئی نا، پھر یہ تیری دکان، یہ تیرا مال، یہ جائیدادیں، یہ اولادیں، یہ پلاٹ، یہ پلازے، یہ زمینیں، یہی رہے گا۔ آگے جو جانا ہے، اللہ کے رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ معلوم ہے نا، وہ ماسٹر صاحب اکثر بیان کرتے کہ حضور نے ایک بندے کے 3 بندوں کی مثال دے کر فرمایا کہ مرنے کے وقت جو ہے، جب اس کی وہ موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے، پوچھتا کہ بھئی اب تو مرنے لگا ہے، بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ دیکھو میری حالت خراب ہے، تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو جب تیرا انتقال ہوگا، غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، قبرستان قبر میں رکھ کر آ جاؤں گا، جب تیرے بارے میں کوئی پوچھے گا تو میں اچھی بات کہہ دوں گا، بس میں اتنا کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے اہل و عیال کی مثال، کیا فرمایا؟ یہ اس کے بیوی بچوں کی مثال ہے۔ دوسرا بندہ آتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی بتاؤ میں تیرے لیے کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھ میں تو مرنے کے قریب ہوں، تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھ جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ ہوں، جیسا تیرا انتقال ہوگا تو الگ ہو جائے گا، میں الگ ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں۔ صحابہ نے فرمایا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اس کے مال کا جواب ہے، یہ اس کے مال کا۔ آج ہم ہائے مال، مال کے لیے دین چھوڑا، نمازیں، مساجد، علماء، اسلام، قرآن سب چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑا ہے وہ تو قبر میں آنے والا ہے، اور جس کے لیے چھوڑا ہے وہ دنیا سے الگ ہو جائے گا۔ جیسے تیری انتقال ہوا، موت ہوئی، یہ مال الگ تو الگ ہو جائے گا،
پھر آخر میں حضور نے فرمایا کہ جب تیسرا بندہ آتا ہے وہ پوچھتا ہے بتا تو مرنے کے قریب ہے میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھ جب تک تو زندہ ہے پھر بھی تیرے ساتھ رہوں گا، جب تو مر جائے گا تو قبر میں بھی تیرے ساتھ آؤں گا، تیری قبر کی اندھیری کوٹری کو روشن کر دوں گا، حشر میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا، پل صراط پر بھی تیرے ساتھ رہوں گا، میزان کے اندر بھی تیرے نیکیوں والے پلے کو میں بھاری کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں، آپ بتائیے۔ حضور نے فرمایا یہ اس کے نیک اعمال ہے، یہ اس کے نیک اعمال ہے۔ تو نیک اعمال کیا ہے؟ مال، اولاد، پلاٹ، زمین، پلازے کیا ہے بھائی؟ یہ زندگی بسر کرنے کے ذریعے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ کماؤ، خوب کماؤ، اللہ برکت عطا فرمائے تمہیں، لیکن اس مال کے ذریعے دین کماؤ، اس مال کے ذریعے دین کو فائدہ پہنچاؤ۔ یہ مال تمہارے اور دین میں آڑ نہ بنے، تمہارے ایمان میں کمزوری نہ پیدا کرے۔ جس مال اور جس اولاد نے تمہارے دین کو نقصان پہنچایا، اس اولاد اور مال کا تم نے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے کاروبار کے لیے دکانیں وہاں جا رہے ہیں، سنیوں کو چھوڑ رہے، اور ان کو سنی اچھا ہی نہیں لگتا۔ سنی تو بہت برا لگتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جتنی میری امت میں 73 فرقے ہو جائے گے، کیا فرمایا؟ ان قریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت جائے گا۔ کتنا؟ ایک ہی جنت جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت والے کون ہیں؟ 72 تو جہنم میں، لیکن ایک جنت میں ہے تو اس کا نام بھی تو بتا دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مان علیہ الیوم واصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ نے الحمدللہ ہمارا کام آگے اور آسان کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر جو چلے گا اس کا نام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہم اہل السنت والجماعہ، وہ سنی ہے جو جنت جائے گا۔ میں ایمان سے بتا رہا ہوں، یہ قرآن پاک کو اٹھا کر قسم اٹھا رہا ہوں تمہارے سامنے۔ آج سے 10 سال 20 سال پہلے یہ دیوبند والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتے تھے، یہ غیر مقلدوں کا تو نام ہی اہل حدیث ہے۔ الحمدللہ جس کو صدیوں سے اہل سنت کہا جا رہا ہے، آج اگر تمہیں کوئی نظر آئے گا تو وہ سنی نظر آئے گا۔ یہ اپنے حقیقت میں ان کی میں آپ کو کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ باقاعدہ یہ اہل سنت اپنے آپ کو کہلانے سے شرماتے تھے۔ کیوں؟ کہ اہل سنت پر اس وقت حملے ایسے ہو رہے تھے تو ان کو شرم آتی تھی۔ آج ہمارے کہیں سننے ماشاءاللہ میں تو ہر ایک کی طرف جاتا ہوں، میں نے کہا تو پھر جہنم میں بھی سب کے ساتھ چلے جانا۔ یہ تمہارے نظریے، یہ سوچیں۔ دیکھو بھائی الحمدللہ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں کہ ماسٹر مارے بھی نہ اور پڑھائے بھی نہ۔ ایک ہوتا ہے نا ماسٹر مارتا بھی نہیں پڑھاتا بھی نہیں، تو ماشاءاللہ بڑے اچھے، اور ایک ماسٹر بیچارہ جو مارتا لیکن پڑھاتا ہے تو یہ بڑا کم بخت آدمی ہے، بڑا لڑکوں کو مارتا ہے۔ میں نے کہا اس کو ماننے سے وہ مر نہیں جائے گا، لیکن انشاءاللہ 2 سال 5 سال کے بعد تیرے بچے کی زندگی سنور جائے گی۔ تو آج اگر تمہیں میری باتیں کڑوی بھی محسوس ہوتی ہوگی، لیکن یاد رکھنا یہ باتیں تمہیں مرنے کے بعد بڑی کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، آج کی اس نشست سے آپ نے کیا سمجھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا درست ہے یا نہ درست؟ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ سب سے پہلی ہمارے پاس دلیل قرآن ہے، پھر اس کے بعد حدیث مصطفیٰ ہے، پھر اس کے بعد اجماع صحابہ ہے۔ تو اتنی مضبوط ترین دلیل ہے، پھر بھی سنی جو ہے، کئی حضرات ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، مجھے 2-4 لوگوں نے کہا کہ یار دیکھو مولوی صاحب میرے بغل میں کھڑا سورہ فاتحہ وہ پڑھتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں ہزاروں علم کے خزانے ہیں، پھر بھی یہ علم یتیم بنے پھر رہا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں، اب ان کا علاج میں کروں کہ جو بخاری کی حدیث پیش کر ہم کو پھنساتے ہیں نا کہ کتاب الاذان، بخاری کتاب الاذان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھیں بخاری شریف، یہ آج کی یہ لنگوٹے سمجھیں گے ہیں، یہ لنگوٹے سمجھیں گے بخاری شریف کو؟ بھائی قسم اللہ یہ عربی کوئی آسان نہیں ہے۔ ماسٹر صاحب سے پوچھو پورا مہینہ بیچاروں نے پڑھا، ابھی تھوڑا ابھی پورا بھی نہیں، تھوڑا ہلکا سا صرف ذائقہ معلوم ہوا ان کو۔ کیوں ماسٹر صاحب بتاؤں ان کو ایسا؟ پوری رات میں ان کو ماسٹر صاحب کو عربی گرامر پڑھا رہا ہوں میں اللہ شریف کے اندر۔ تو عربی گرامر ایسے نہیں آتا، سال ہر سال نکالنا پڑتے، پھر اس کی پیچیدگیاں، پھر اس کے رموز، پھر اسرار، یہ ساری باتیں ہوتی ہے،
تب جا کر بندے کو، کیونکہ دیکھو اندر نہ پیش ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، کیا پڑھا جائے اس کا معنی کیا نکالا جائے، ایسے تھوڑی نہ جائیں گا۔ تو بخاری شریف کو یہ نانا جی اور خالہ جی کا گھر تھوڑی نہ کہ ہر بندہ سمجھ جائے، دیکھو ماشاءاللہ میں بخاری پڑھتا ہوں، دیکھو یہ مسئلہ لکھا ہے۔ میں نے کہا تو بغدادی قاعدہ نہیں پڑھا، بخاری پڑھ کر مجھے سمجھائیں گا؟ تو بخاری کے اندر جو حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس حدیث کو بیان کر کے امام احمد ابن حنبل، بہت بڑے محدث ہے، کیا بہت بڑے محدث امام احمد ابن حنبل 7 لاکھ حدیث کے حافظ تھے۔ کتنی حدیث؟ 7 لاکھ حدیث۔ یہ لنگوٹوں کو تو کھانے کا طریقہ بھی معلوم ہے، سن ادھر بھاگے جا رہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل 7 لاکھ حدیثیں ہیں، اور جس نے خلق قرآن کے مسئلے کے اندر مامون رشید کی حکومت کو الٹا کر دیا امام احمد ابن حنبل نے، اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو وہ عزت عطا فرمائی۔ اور کون امام احمد ابن حنبل؟ کہ وہ امام احمد ابن حنبل کہ جس کے پیچھے غوث اعظم جیسا جلیل القدر ولی بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، وہ امام احمد ابن حنبل اس حدیث کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا حکم مقتدی کے لیے نہیں ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے۔ اس حدیث کا حکم کس کے لیے ہے؟ جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کے لیے۔ حضرت سفیان بن عیینہ جلیل القدر محدث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا حکم مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے۔ یہ کیسی بلا ہے کہ جو مقتدی کے اوپر لگا رہے ہیں؟ تب آپ خود بتائیں کہ ان کی مانی یا محدثین کی مانی جائے؟ بھئی کسی مانی جائے؟ محدثین کی مانی جائے نا۔ یہ تو نام نہاد ان کی کتابوں سے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا نام تو انگریز حکومت نے رکھا ہوا ہے، ان کی کتاب سے فتاوی ثنائیہ اٹھا کر پڑھو، قاضی ثناء اللہ امرو شریکی کا بہت بڑا مولوی ہے، وہ خود لکھتا ہے کہ جب اوقاف بنا نا، وقف بنا جب انگریز حکومت کے بعد وقف، تو جب سنی شیعہ دو ہی بورڈ تھے نا، سنی شیعہ 2 بورڈ تھے، اب یہ بھی کہ ہاں یار ہمارا حصہ چلا جائے گا، تو انگریز کے پاس بھیک مانگے کہ حضور اب ہمارا بھی کچھ نام رکھ دو، تو انگریز نے ان کو اہل حدیث نام دیا۔ مزاق نہیں ہے، قرآن ہاتھ میں ہے میرے، جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے ایمان نصیب نہ ہو، انگریز کا دیا ہوا نام ہے۔ اور الحمدللہ سنی اپنی قسمت پر ناز کر، تجھے انگریز یا کسی مولوی نے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار نے نام دیا۔ کس نے نام دیا ہمیں؟ مدینے کے تاجدار نے نام دیا ہے۔ تو پھر انگریزوں والا نام پسند کرنا ہے یا رسول پاک والا؟ تو رسول پاک والا نام پسند کرنا ہے۔ تو یہ بات اپنے پلے ہمیشہ باندھ لو کہ زندہ رہیں گے پھر بھی سنی بن کر، مر جائیں گے پھر بھی سنی بن کر، کیونکہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد ساری منزلیں اہل سنت و جماعت کے سرٹیفکیٹ پر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔